قربانی تاریخ فضائل اور مسائل پارٹ 1 قربانی کی شروعات حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ساتھیو، اکثر ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ قربانی کی شروعات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ یقیناً ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ سنت تو انہی کی ہے، لیکن قربانی کی اصل تاریخ انسانیت کی شروعات یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہی جڑی ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کی قربانی کا بہت ہی عبرتناک واقعہ موجود ہے۔ قربانی کا پس منظر: حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ایک حمل میں پیدا ہونے والے جڑواں بھائی بہن کا نکاح دوسرے حمل میں پیدا ہونے والے جڑواں بچوں سے کیا جاتا تھا۔ تفسیر میں مذکور ہے کہ قابیل کی جڑواں بہن اقلیمہ بے حد خوبصورت تھی۔ قابیل شریعت کے خلاف اپنی ہی جڑواں بہن سے نکاح کرنے کی ضد پر اڑ گیا۔ اس اختلاف کے فیصلے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دونوں کو قربانی پیش کرنے کا حکم دیا۔ حوالہ: تفسیر ابن کثیر، سورہ مائدہ، آیت 27۔ اللہ کی راہ میں بہترین چیز پیش کرنا۔ حابیل، جو کہ جانور پالتا تھا، اس نے اللہ کی محبت اور اخلاص کے ساتھ اپنے جانوروں میں سے سب سے بہترین اور موٹا دمبا پیش کیا، اور قابیل، جو کھیتی کرتا تھا، اس نے بدنیتی کے ساتھ اپنی فصل کا سب سے نکرشٹ اور ردی اناج پیش کیا۔ حوالہ: تفسیر قرطبی، سورہ مائدہ، آیت 27۔ قربانی کی قبولیت: جب دونوں نے قربانی پیش کی تو آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کے شاندار دمبے کو بھسم کر دیا، یعنی قبول کر لیا، اور قابیل کے نکرشٹ اناج کو رد کر دیا۔ قرآن مجید، سورہ مائدہ، آیت 27۔ حابیل کے دمبے کا کیا ہوا؟ تفسیر کی مستند کتابوں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے مروی ہے کہ حابیل کا جو دمبا قبول ہوا تھا وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور وہ جنت میں چرتا رہا۔ صدیوں بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے لگے تو اللہ کی طرف سے جبریل جنت سے وہی دمبا لے کر آئے تھے اور اسے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ذبح کیا گیا تھا۔ حوالہ: تفسیر ابن کثیر اور تفسیر بغوی، سورہ مائدہ، 27۔ دنیا کا پہلا قتل۔ قربانی رد ہونے پر قابیل حسد کی آگ میں اندھا ہو گیا اور اس نے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ حابیل نے جواب دیا، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، بے شک میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اس کے باوجود قابیل نے اپنے بھائی کو شہید کر دیا۔ حوالہ: قرآن مجید، سورہ مائدہ، آیت 27 سے 30۔ کوے کی استادی۔ قتل کے بعد لاش اٹھائے قابیل مارا مارا پھرتا رہا۔ تب اللہ نے ایک کوہ بھیجا جس نے زمین کو رید کر دوسرے مردہ کوے کو زمین میں دفن کیا۔ اسے دیکھ کر قابیل رو پڑا اور کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا، اور پھر اس نے اپنے بھائی کی لاش کو دفنایا۔ حوالہ: قرآن مجید، سورہ مائدہ، آیت 31۔ حضرت آدم علیہ السلام کا غم اور حضرت شیش علیہ السلام کی پیدائش۔ ابن کثیر میں مذکور ہے کہ بیٹے کے غم میں حضرت آدم علیہ السلام بہت عرصے تک روتے رہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں حابیل کے بدلے ایک نیا نیک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام شیش علیہ السلام رکھا گیا، جس کے معنی ہیں اللہ کا عطا کیا ہوا، یعنی اللہ کا انعام۔ حوالہ: البدالہ والنہایہ، حافظ ابن کثیر، جلد 1۔ دنیا کا پہلا شرک۔ قتل کے بعد قابیل اللہ کے غضب کا شکار ہو کر بھاگ گیا۔ وہاں شیطان نے اسے بہکایا کہ آگ کی پوجا کر، کیونکہ آگ نے ہی حابیل کی قربانی قبول کی تھی۔ یوں قابیل دنیا کا پہلا شخص بنا جس نے شرک کیا اور آگ کی پوجا شروع کی۔ حوالہ: تاریخ طبری اور البدایہ والنہایہ۔ اس پہلے قتل کی سنگینیت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر جب بھی کوئی شخص ناحق قتل کیا جاتا ہے تو اس کے قتل کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل پر ضرور جاتا ہے، کیونکہ اس نے ہی سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ حوالہ: صحیح بخاری، حدیث نمبر 3335۔ آج کا اہم سبق۔ حابیل کی قربانی اس لیے قبول ہوئی کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر یعنی تقوی اور اخلاص تھا۔ قرآن نے فرمایا، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ ترجمہ: بے شک اللہ صرف تقوی والوں کے ہی اعمال اور قربانی قبول فرماتا ہے۔ حوالہ: سورہ مائدہ، آیت نمبر 27۔ میرے عزیزو،
یقیناً اللہ کو جانور کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، بلکہ ہمارے دلوں کا تقوی یعنی ہماری نیت پہنچتی ہے۔ اس لیے قربانی دکھاوے یا گوشت کھانے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ کل پارٹ 2 میں ہم سنت ابراہیمی کی عظیم داستان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری کا مظاہرہ دیکھیں گے۔ اس علمی اور مستند پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں۔